محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق عنایت کی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اور جب انسان دین کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت خاص ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اس پوری کائنات کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، کسی ٹیک کے کھڑا کر دیا، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس آسمان سے پانی کے بارش کے نزول کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر زمین سے نباتات کو بھی اگا دیا، کائنات میں زیرو بھی پیدا کر دیے، اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اب دکھاؤ نہ ذرا کہ تمہارے کسی نے کوئی چیز کائنات میں پیدا کی ہو، کوئی خالق ہو کسی چیز کا پوری کائنات میں، تو کوئی بھی اس کائنات میں کسی چیز کا خالق نہیں بن سکا۔ انسانوں نے بڑی ترقی کی، روبوٹ تیار کر لیا کہ یہ روبوٹ ہے، یہ ہم نے تیار کیا ہے، اور ان کے پاس روبوٹ کو تیار کرنے کے لیے بھی جو شکل و صورت تھی وہ انسان ہی کی تھی، اپنی کوئی شکل و صورت نہیں اس کی بنا سکے۔ انسان جیسا سر بنایا ہے جو اللہ نے تخلیق کر دیا، اس جیسی آنکھیں بنائیں، اس جیسا چہرہ بنایا، ویسے ہی بازو لگائے، ٹانگیں بنائیں کہ جی یہ روبوٹ تیار ہو گیا۔ تو یہ تو تخلیق پہلے سے موجود ہے، تم نے کیا بنایا ہے؟ تم نے تو صرف کاپی کی ہے، نقل کی ہے، اور اس نقل پر اتنا اترا رہے ہو۔ اب اس نے اس آسمان کے اس پورے نظام کو، اس سارے جہان کو پیدا کیا جسے عالم اکبر کہا جاتا ہے، یہ پورا جہان ہے، اور اس جہان کو اللہ نے وجود بخشا ہے عناصر اربع سے، یعنی اس میں آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ ان عناصر کو ملا کر اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور ہر ایک کی، ان میں سے ہر ایک کی خوبیاں اس کائنات میں رکھ دی۔ اور جب انسان کو پیدا کیا، یہ حضرت انسان، یہ چھوٹی کائنات ہے، اسے عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ جو کچھ اس رب کریم نے اس بڑی کائنات میں پیدا کیا تھا، جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ سائنسدان اپنی پوری سائنسدانی لگا کر، ساری محنتیں کر کے، ساری کوششیں کر کے وہ اس کی کائنات کا کھوج نہیں لگا سکے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے۔ وہ سرگرداں ہیں، ان کا جہاز ایک جگہ پہ گم ہو جاتا ہے، انہیں وہ جہاز نہیں ملتا کہ یہ کہاں گیا، یہاں سے کون سی چیز کھا گئی اسے، اس میں موجود لوگ کہاں پر ہیں، وہ پورا نظم و انتظام، وہ ان کے پاس جتنا میکانزم ہے سارا فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو اتنا وسیع و عریض بنا کر اس انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر دی جو اس بڑی کائنات میں پیدا کی۔ اب یہ کتنا زبردست اس کی قدرتوں کا شاہکار اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے وجود بخشا ہے، تراش خراش اس کی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اپنے حکم کو میں نے خود اس کے اندر پھینکا ہے، یہ چل پھر رہا ہے۔ اور فرمایا وفی انفسکم، تم اپنے اندر بھی تو غور کرو
افلا تبصرون، کیا تمہیں بصارت نہیں دی؟ تم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ انسان، یہ جو چھوٹا سا انسان ہے، اس کے اندر یہ ساری کائنات اس نے کیسے پیدا کر دی؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آگ ہے، ان عناصر میں سے اللہ نے اس آگ کو انسان کے اندر بھی رکھ دیا۔ آپ باہر کائنات میں گرمی دیکھتے ہیں، پتھروں کو رگڑو تو آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لوہے رگڑ لو تو آگ بن جاتی ہے، آپ اپنی ہتھیلیوں کو رگڑیں تو گرمائش نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کے اندر بھی یہ چیز رکھ دی۔ اب اس کا سب سے بڑا کائنات میں سورس اللہ نے سورج پیدا کر دیا۔ یہ سورج، اس کی تپش سے ساری کائنات فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اگر گرمی نہ ہوتی یہ آپ کی گندم کیسے تیار ہوتی؟ اب بارشیں ہو رہی تھیں تو سارے کسان پریشان تھے، یار یہ مئی کا مہینہ جا رہا ہے اور ٹھنڈی یا ہوائیں چل رہی ہیں، گندم کا کیا ہوگا؟ کھڑے کھڑے کالی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کو سورج کی تپش نہیں مل رہی تھی۔ اللہ نے سورج کی تپش کو الگ کر دیا، ہم اپنی گندم کے لیے پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں پک رہی ہیں، ان میں پختگی اور خوبی پیدا ہو رہی ہے، یہ اس آگ کا نتیجہ ہے۔ انسان یہ جتنی حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، محنتیں کرتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے، نیچے اترتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی، اس کے اندر حرارت رکھی ہے۔ یہ حرارت زندگی ہے، حرارت زندگی ہے، اور جب حرارت نہ ہو زندگی ختم۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے جسم سے حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہی انسان ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کان نہیں سنتا، زبان نہیں بولتی، پاؤں چل نہیں سکتا، اور اگر یہ سورج نہ ہوتا یہ پہاڑ بھی گل ختم ہو جاتے، یہ پانی بن جاتے۔ اس سورج کی تپش نے ان کے اندر طاقت پیدا کر دی کہ یہ رکے ہوئے ہیں۔ جب انسان کے اندر سے حرارت نکلتی ہے، آپ ایک دن بھی اپنے جو ہے نا ڈیڈ باڈی کو کسی اپنے مہربان کی 2 دن 4 دن نہیں رکھ سکتے۔ رکھنا ہوگا تو آپ تلاش کریں گے کوئی کولڈ سٹوریج مل جائے، کوئی جو ہے نا برف خانہ ملے جہاں ہم اسے چھوڑیں، وہاں پڑا رہے، اور جب وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ جسم گلنا شروع ہو گیا، تعفن ہے، بدبو آتی ہے، اس کے ساتھ کوئی باز بیٹھ نہیں سکتا۔ کیا چیز ختم ہوئی؟ حرارت ختم ہوئی۔ کائنات کی اس حرارت نے پوری کائنات کے اس نظام کو چلا رکھا ہے، اس نے انسان کے اندر اس کو ودیت کر دیا۔ اس حرارت کا نتیجہ انسان کائنات میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے مریض جب وہ مریض بن جاتا ہے تو اس کے اندر کون سی خرابی پیدا ہوئی ہے اسی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جسم میں تعفن بڑھ رہا ہو تو اس وقت ہم اس کو حرارت دیتے ہیں کہ حرارت کی وجہ سے اس کے جسم کا تعفن اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے تعفن ختم ہوگا بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے یہ عناصر اربع میں مٹی رکھی۔ اب یہ دیکھو، یہ مٹی جس طرح کائنات پوری اس کے اندر یہ مٹی ہے، اللہ جل جلالہ نے انسان کو بھی مشت خاک سے تو پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ جس طرح باہر مٹی ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی مٹی رکھی، پھر اس مٹی کے اندر خوبیاں رکھی، وہ خوبیاں انسان کو بھی عطا کر دی، وہ کمال اسے بھی مل گئے۔ اس مٹی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس مٹی سے انسان کو وجود ملا ہے، اس لیے کہا نا منا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، دوبارہ تمہیں اس مٹی میں ہم پھر لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک مرتبہ اس مٹی سے تمہیں پھر کھڑا کیا جائے گا۔ اب اللہ جل جلالہ نے اس مٹی کی تاثیر کہ اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے عاجزی رکھ دی، مٹی میں عاجزی پائی جاتی ہے، آپ اسے کھودتے ہیں زمین کو، یہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی، کھودنے دیتی ہے اپنے آپ کو، آپ کنواں بنا دیتے ہیں یہ پریشان نہیں ہوتی،
آپ ایرے کھودتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے نا مکان تعمیر کرتے ہیں، محلات بنا لیتے ہیں، مٹی اجازت دیتی ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ نے یہ خوبی نہ رکھی ہوتی تو یہ آپ اس سے کیسے استعمال میں لے کر آتے، کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اب اس میں یہ نرمی رکھ کر، اس میں برودت پیدا کر کے، اس کے اندر خوبی منتقل کر کے، کمال منتقل کر کے، اسی مٹی کو جب ہم اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، گندم ڈالتے ہیں تو گندم نکل رہی ہے، باغات لگاتے ہیں تو باغ بن جاتے ہیں، اس سے پھل آنا شروع ہو جاتا ہے، پودے لگاتے ہیں تو پودے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں تو مٹی پھول کو خوبصورت بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو اس کا کام ہے اس کے ساتھ جو بھی عمل ہو اس کے اندر یہ خوبصورتی پیدا کر دیں، یہ پولائٹ ہو۔ اب اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر بھی خوبی رکھ دی، اسے نرم دل بنایا، اس کے اندر مہربانی کا جذبہ پیدا کیا، اس کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا کیا، اسے دوسروں کا معاون بنا دیا۔ یہ اپنی جان جوکوں پر لگا کر دوسروں کو کھڑا کرتا ہے۔ ایک باپ اپنی نسل کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، بیماری میں، سستی میں، کمزوری میں، غم میں، دکھ میں، خوشی میں، ہر حال میں وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی منتقل کر دی، جس طرح کائنات کی اس زمین بنائی تھی، انسان کے اندر بھی یہ چیز پیدا کر دی۔ اب انسان اس کائنات کے ساتھ ساتھ یہ عالم اصغر، یہ چھوٹا انسان، یہ اس طرح سے ترقی کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پانی کو آپ دیکھیے، اللہ جل جلالہ نے کائنات میں پانی کو پیدا کیا۔ کہیں پانی کے سمندر ہیں، کہیں پانی کنووں کی صورت میں ہے، کہیں نہروں کی صورت میں ہے، کہیں گرم پانی نکل رہا ہے، کہیں ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، کسی پانی کی تاثیر میں کرواہٹ ہے، اور مختلف قسم کے پانی اللہ جل جلالہ نے کائنات میں بنائے، انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے تمہاری زندگی، تمہاری حیات اس پانی کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ پانی نہ ہو تو گھر کا نظام، پانی نہ ہو تو علاقے کا نظام، سارے کے سارے برباد ہو جائیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ خوبی بیان کی ہے پانی کے اعتبار سے کہ دیکھو جب وہ سورۃ الملک کی آخری آیت میں جب وہ تمہارا پانی زمین میں نیچے لے جاتا ہے تو تم اسے لا سکتے ہو؟ کون ہے؟ سورہ تبارک الذی میں، اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں یہ بیان کیا کہ اس کی شان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس پانی کو تم پیتے ہو، اسے استعمال کرتے ہو۔ یہ خوبی رکھتی، کہا کہ دیکھو اس پانی سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اب اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر بھی پانی رکھ دی۔ اب یہ زبان ہے، اس کے اندر اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ رکھا ہے۔ زبان کا جو بنیادی پانی ہے وہ میٹھا ہے۔ اب ہمارے پاس مریض آتا ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں تمہارا ذائقہ کیسا ہے؟ اوکے جی ذائقہ کڑوا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس میں تیزابی جمع ہو گئی ہے، ہاں جی اب اس کے معدے کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے آنتوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ زبان کڑوی ہو گئی، زبان پھیکی ہو گئی۔ جب وہ بولتا ہے میری زبان کا یہ مسئلہ ہے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر کیا کمی پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی زبان کی تاثیر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ اس لیے کیوں؟ زبان ہر وقت زبان، اگر اس کے اندر مٹھاس نہ ہوتی تو ہم چیزوں کا ٹیسٹ کیسے کرتے؟ اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے۔ اب یہ ایک اس کا مزاج بنا دیا۔ اب اس مزاج کی وجہ سے یہ زبان چیک کر لیتی ہے نمک کم ہے یا نمک زیادہ ہے، مرچیں زیادہ ہیں، اس میں مرچیں کم ہیں، یہ زبان بتا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھ دی۔ یہ آنکھ سے پانی نکلتا ہے، اس پانی میں اللہ نے جو ہے اس پانی کو نمکین بنا دیا۔ یہ نمکین چشمہ چل رہا ہے۔ اب دیکھو اس کی قدرت کی کارستانیاں۔ آنکھ یہ انتہائی نازک ترین انسان کے جسم کا عضو ہے، حصہ ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ میں کوئی مچھر چلا جائے، کوئی تنکا چلا جائے، فوراً نمکین پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس پانی کی نمکینی اسے کیا کرتی ہے؟ وہ اس چیز کو جلا کر، اسے گلا کر، نمک ہے، نمک کے ساتھ جو چیز ملے وہ نمک بن جاتی ہے۔ کوئی علاج بھی نہ ہو، وہ اس کا نمکین پانی
اس کو ڈیزالو کر دے گا، اس کی طاقت کو کمزور کرتا چلا جائے گا، کمزور کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ گل جائے گا۔ نمک گلا دیتا ہے، اللہ نے یہاں نمکین پانی رکھ دیا۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر اس کے پتے میں پانی رکھا۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پتے کا آپریشن کروا کے، وہ ساری زندگی بیمار رہتے ہیں۔ آپ نے گوشت کھایا، آپ نے سخت چیزیں کھا لی، وہ کیسے ہضم ہوتی ہیں؟ پتے کو اللہ نے جگر کے ساتھ لگا دیا اور اس کا نلکا اللہ نے آنت میں کھول دیا، وہاں سے قطرہ گرتا ہے، وہ اس آنت میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہاں پہنچتا ہے، اس پر وہ صفرا گرتا ہے، پتے کا پانی، کڑوا پانی گرتا ہے، اس کڑوا پانی اس گوشت کو، ان جو ہے نا جو سموسے پکوڑے ہم نے کھائے الا بلا اندر ڈالا، اس کو وہ ہضم کر رہا ہے۔ جس کا پتا ہی نہیں ہوگا یا اس کا صفرا نہیں بنے گا، اس کے اندر کڑوے پانی کا چشمہ نہیں ہوگا، وہ ہضم نہیں ہوگا۔ معدے کے اندر اللہ نے تیزابی پانی رکھ دیا، معدے میں جو چیز لے کر جاؤ وہ اس کو تیزاب کی طرح گال کر ختم کرتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ اس پانی کے مختلف انداز جو کائنات میں تھے، اللہ نے کہیں چھوٹے چشمے، کہیں بڑے چشمے۔ اب پیشاب انسان کرتا ہے، گرم پانی کا چشمہ ہے، یہاں سے گرم پانی نکل رہا ہے۔ تو یہ انداز ہے۔ اس چھوٹی کائنات کے اندر اس بڑی کائنات کی جتنی چیزیں تھیں وہ اللہ نے رکھ دی، انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے اندر کتنے نظام رکھے ہیں، اور نظام رکھنے والا رب، وہ خالق و مالک، اس کی پہچان، اس کا تعارف، اس سے محبت، اس سے تعلق میرا پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ کائنات میں اللہ نے ہوا رکھی، ہر وقت یہ آکسیجن چل رہی ہے، ہوا کا نظم و انتظام ہے۔ اللہ ہواؤں کی قسمیں اٹھاتا ہے، والصافات صفا والزاجرات زجرا، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، جو ہے نا سورہ المرسلات میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے ہواؤں کی۔ والمرسلات، سورۃ المرسلات میں ساری شروع میں قسمیں اٹھائیں کہ کوئی عاصفات عصفا ناشرات نشرا، کوئی سخت تند تیز ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں اللہ نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، چھوڑتا جائے ساری کائنات کی ہر چیز کو اڑا کر لے جائے۔ یہ سمندر میں اتنی تیز ہوائیں ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم سے نہ پکڑی ہوئی ہوں تو یہ جہاز سمندر میں نہ چل سکے، کوئی چیز ہماری کام نہ کر سکے۔ اللہ نے ان ہواؤں کو جب اختیار دیتا ہے کہ چلو، اب یہ جو قوم عاد تباہ ہوئی، اللہ نے اس پر ہوا کا عذاب بھیج دیا۔ 7 دن 8 راتیں مسلسل ہوا چلی۔ قرآن کہتا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے تھے جیسے یہ درخت اندر سے کھوکھلا پڑا ہوتا ہے۔ ہوا کی سختی نے، اس تیز ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر بھی ہوا کا یہ پورا نظام رکھ دیا۔ اب یہ انسان سانس لیتا ہے تو باہر سے صاف ستھری ہوا اس کے اندر جاتی ہے، اور جب سانس واپس کرتا ہے تو اندر سے جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ بدبودار متعفن ہوا اس کی باہر نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ جل جلالہ نے اس ہوا کے ذریعے سے، اگر ہوا نہ ہو تو ہم چل ہی نہیں سکتے، پھر اللہ نے یہ مفت رکھ دی۔ کسی سرمایہ دار جاگیردار کا اس پر اختیار نہیں ہے، اور جب اس کو ہوا ملے، آکسیجن ملے، تو وہ کتنے پیسے لیتے ہیں۔ یہ کرونا کے دنوں میں لاکھوں روپے جو نا وہ کماتے رہے، 30 لاکھ بن گیا، 70 لاکھ بن گیا، مریض کا وینٹیلیٹر پر ہے۔ کیا چیز دے رہے تھے اس کو؟ ناک کے ساتھ ہوا لگائی تھی، سانس لے رہا ہے، ہوا اندر جا رہی ہے۔ جی تم 70 لاکھ جمع کرا دو، 1 کروڑ جمع کرا دو، پیسے لے کر انہوں نے آپ کو آکسیجن دی۔ اللہ جل جلالہ اس نسیم کو ہر وقت انسان کے لیے چلائے رکھتا ہے۔ صبح اٹھو، صاف ستھری ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہاں ہم نے برا گندہ کر دی، ہم نے خراب کر دی، ہم نے اس کو تباہ کر دیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن رب کریم نے انسان کے لیے ہوا پیدا کر دی، اس ہوا کے ذریعے سے پریشانی اس کی نہیں ہوتی۔ اب یہی ہوا ہے، اس دن مریض آیا، وہ تڑپ رہا تھا، کیا ہوا جی؟ ہوا بند ہو گئی، ڈکار نہیں آ رہا، اور جو ہے نا ہوا خارج نہیں ہو رہی، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، ہوا بند ہو گئی۔ اب اس کو پھر ہم نے پڑیاں شڑیاں دی، کہوا بنا کر پلایا، ساتھ دوائی دی، تو 15 منٹ کے بعد جناب اٹھ کے بیٹھ کے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھا ہے اللہ کی قدرت، صرف تیری ہوا بند کی ہے اس نے، اور تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اسی طرح ہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر بھی ہوائیں رکھی،
ان کو چلا دیا، کوئی ٹھنڈی ہوا ہے، کوئی گرم ہوا ہے، کسی میں سے بدبو آ رہی ہے، کسی میں سے خوشبو نکل رہی ہے۔ یہ اس کی قدرت کی کارستانیاں ہیں۔ پھر دیکھو جمادات، یہ سارے انسان کے اندر رکھے، جیسے باہر پہاڑ ہیں، پگ ڈنڈیاں ہیں، اونچی جگہ ہیں، نیچی جگہ ہیں، اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھ دی۔ یہ بڑی بڑی ہڈیاں بڑے پہاڑ ہیں، چھوٹی ہڈیاں چھوٹے پہاڑ ہیں، اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی، اور انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ انسان، اللہ نے اس بڑی کائنات میں جنگل بنائے، درخت اگائے، انسان کے اندر بھی رکھ دیے۔ انسان کے جسم میں بال ہیں، کہیں تھوڑے ہیں، کہیں زیادہ ہیں، کہیں گھنے ہیں، کہیں کم ہیں، اس نے نظام بنا دیا۔ تو انسان کے اندر آپ کائنات ساری پر غور کرتے جائیں، ساری کائنات اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی۔ اس کی آنکھیں منور ہیں، جیسے سورج روشن ہے، چاند روشن ہے، اس طرح سے اللہ نے اس کے سامنے دو نور لگا دیے۔ ان دو نوروں سے، ان کی نورانیتوں سے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کائنات میں اللہ نے انسان کے لیے کتنی چیزیں اس کی وجود میں آئی۔ تو میرے دوستو، انسان جب وفی انفسکم، اپنے بارے میں غور کرے گا، اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے گا کہ اتنا نظم و انتظام میرے اندر اس رب کریم نے پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھے صحت عطا کر دی، اس نے مجھے سلامتی دی، اس نے مجھے توفیق دی کہ میں چل پھر رہا ہوں، میں مسجد آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں اپنے کام دھندے کر رہا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی سے ہے کہ اس نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی اور ہر ایک چیز کو درست کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے کریم رب سے کس چیز کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے درست اور برابر کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی صورت میں چاہ تیری ترکیب کر دی۔ اب انسان کے اندر کتنی اس نے خوبیاں پیدا کی۔ تو میرے دوستو، انسان اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا فعرفت ان عرفا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ رب ہے، وہ عظیم ترین ذات ہے، وہ محتاج ذات نہیں ہے، وہ خوبیوں والی ذات ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فعرفت ان اعرفا، پھر میں نے چاہا کہ کائنات میں میرا تعارف پیدا ہو جائے، کائنات مجھے پہچان جائے، کائنات کے اندر اس کے اندر جو ہے نا اسے معلوم ہو کہ ان کا رب کیسا ہے، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سے کمالات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فخلقت الخلق لأعرفا، میں نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحیم ہے اس انسان کی صفت رحمت کی وجہ سے، اللہ کریم ہے اس انسان کی صفت کرم کی وجہ سے۔ وہ جو ہے اللہ کی ذات انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، یہ انسان کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستو، جب ہم حقوق کی ادا نہ کریں، ہم کسی کو بڑا چھوٹا نہ سمجھیں، ہمارے اندر سے ادب و آداب نکل جائیں، ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالیں، ہم ماں باپ کی بے قدری شروع کر دیں، ہم سوسائٹی میں جرائم شروع کر دیں، تو اللہ کا تعارف کیسے آئے گا؟ اس لیے میں اور آپ اللہ کے تعارف کا ذریعہ کائنات میں۔ آج دیکھو کہ کتنے لوگ دنیا میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ پہلے لوگ صحابہ کو دیکھتے تھے اور وہ انہیں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، وہ ان جیسے ہوتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں ہمارے جیسے ہو جاؤ؟ ہمارے اندر حسد بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہم نے خاندان توڑ دیے، ہم نے رشتے ناطے تباہ کر دیے، ہم نے سوسائٹی میں بدامنی پیدا کی، ہم نے چوریاں کی، ہم نے ڈاکے مارے، ہم نے قتل و غارت گری کی، ہم نے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، ہم نے چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ ختم کر دیا، ہم نے خاندانی نظام توڑ دیا۔ اب جب وہ ہمیں دیکھے گا کہ ان کی عدالتوں میں تو 50-50 سال کیس ہی ختم نہیں ہوتا،
تو دنیا کی کافر قومیں جن کی عدالتیں ایک ہفتے میں کیس مکمل کر دیتی ہیں، وہ آپ کے عدالتی نظام کو کیسے قبول کریں گی؟ تو میرے دوستو، ہم اللہ کا، دین کا دنیا میں ذریعہ ہیں، تعارف ہیں، اور جب ہم غلط کریں گے، مسلمان غلط کرے گا تو کیا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان نے غلط کیا، آپ کی ذات کو تو کوئی نہیں پہچانتا۔ دنیا میں تعارف مسلمان کے ذریعے سے ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ تعارف ہے۔ پھر دوسرا تعارف قوم کا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جیسے لوگ حج پر جا رہے ہیں، حجاج کرام، ان کے پاس گرین پاسپورٹ ہوتا ہے، ان کے پاس گرین پٹی ہوتی ہے، ان کے پاس گرین ٹوپی ہے، یا کوئی گرین چیز ہے جس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ اب جب وہ یہاں 2 نمبری کرے گا تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ وہ یہ تو نہیں کہیں گے یہ عبد الرحمن یا عبداللہ یہ فلانا بندہ ہے، اس نے یہ کام کیا۔ وہ کیا کہے گا؟ پاکستانی یہ کر رہے ہیں، پاکستانیوں نے چوری کر لی، پاکستانی بھیک مانگ رہے تھے، پاکستانی چھین کر کھا رہے تھے، پاکستانی دھکا دے رہے تھے، پاکستانی ایسے کر رہے تھے۔ وہ یہ کہے گا۔ دنیا میں ہم نے اپنے ملک کا کیا تعارف کرایا؟ پھر جب دنیا میں مسلمان کوئی کام کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کی باقی قومیں، مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان نے یہ کیا ہے، مسلمان نے اپنے باپ کو عدالت میں گھسیٹا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا فلاں بندے نے گھسیٹا ہے۔ تو ہم ذریعہ ہیں دنیا میں دین کے تعارف کا، دین کو دنیا میں پہنچانے کا، اور ہم اس ذریعے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں، اللہ نے یہ انسان، یہ پوری کائنات بنا کر ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، اس نے کائنات کی ساری چیزیں ہمیں منتقل کر دی، ہمارے اندر خوبیاں منتقل کر دی، ہمارے اندر کمالات منتقل کر دیے، پھر ہمیں عظیم الشان نبی عطا کر دیا، عظیم الشان کتاب عطا کر دی، نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ آج ہم فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے، نفرتوں میں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں، آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ مذہبی لوگ کر کیا رہے ہیں، کوئی کس کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی کس کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی کس کے خلاف لگا ہوا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ یار یہ مسلمان ہر وقت دوسرے کے خلاف ہی کام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں یہ صحت عطا کی ہے، جو اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، جو بڑھاپا دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر بھیجا ہے، ہم ان سب چیزوں کی قدر کریں۔ اپنی ذات کی قدر کرنا، اس کی قدر پہچاننا، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ زندگی ایک دفعہ گزرتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی۔ ہمارے پاس کیا ٹائم ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ ایک دفعہ گزر جائے گا۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آپ کو ساری کل کی باتیں نظر آئیں گی، کل اس طرح تھا، پرسوں اس طرح تھا، ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم کتنا عرصہ پہلے یہاں رہتے تھے، اب ہم سوچتے ہیں کل کی بات لگتی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اوپر سے، یہ ہمارے بالکل پڑوسی تھے، گھر کے ہر وقت ان کے گھر میں آنا جانا، اوپر سے چڑھنا نیچے اتر جانا، تو یہ کل کی بات لگتی ہے، لیکن اس کل کو کوئی 30 سال 35 سال گزر گئے۔ اسی طرح سے کل کی بات ہمیں لگے گی ہم دنیا میں نہیں ہوں۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنے اس موقع سے اپنی جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اس ٹائم کو اچھا گزاریں، کہ جب ہم چلے جائیں تو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں کہ اچھا بندہ تھا، اچھا کام کرنے والا تھا۔ خاندان والے یاد کریں، علاقے والے یاد کریں، تعارف اچھا ہو دنیا میں۔ تو یہ اس تب ہوگا کہ جب ہم اپنی کچھ خواہشات کو چھوڑ دیں۔ بندہ کہے میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر کام نہیں چلتا۔ کچھ آپ اپنی مرضی منواتے ہیں، کچھ اگلے کی مرضی بھی ماننی پڑتی ہے۔ لڑائی تبھی معاف ہوتی ہے نا، آپ جھگڑا ختم کرنا ہے تو کچھ بھائی ہماری سن لو، کچھ اپنی سنا دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس دن ہمارا جرگہ تھا، 9 گھنٹے ہم بیٹھے رہے جرگے میں، 9 گھنٹے ان کی ہم نے گفتگو سنی، ساری باتیں ان کی سنی، اور جناب الف سے یہ تک سارا سبق انہوں نے مجھے سنایا۔ سارا سننے کے بعد 9 گھنٹے کے بعد پھر ہم نے ان کو کہا یار بات یہ ہے، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کی بھی ٹھیک ہیں، آپ کی بھی ٹھیک ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اب ان کو تھوڑی تھوڑی حیا آنی شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا دیکھو آپ نے ہمارے 9 گھنٹے لگائے ہیں، جرگہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا جی مفتی صاحب آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے۔ مفتی صاحب آ گئے ہیں،
مفتی صاحب نے 9 گھنٹے آپ کا جرگہ سنا ہے، ساری پچھلی باتیں سنی ہیں، زندگی ساری آپ نے مجھے بتائی ہے، یہ دیکھو میں نے 10 ورقے بھر دی ہیں تمہارے معاملات کے۔ اب ان پر ہم کراش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو کام چل جائے گا، کچھ آپ ان کی سن لیں، کچھ وہ آپ کی سن لیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ نہیں سنو گے تو پھر جانا عدالتیں آپ کو گھسیٹتی رہیں گی، وکیل پیسے لیتا رہے گا، منشی کہے گا 500 روپے اس چیز کا دے دو، یہ فائل ادھر سے ادھر کرنی ہے اس کے 200 روپے دے دو، پینسل لانی ہے 100 روپے دے دو، چائے پینی ہے 50 روپے اور دے دو، اور دونوں پارٹیاں جا کر پیسے دیتی رہیں گی۔ پھر بھی آخر میں جج کیا کہے گا جب ساری زندگی گزر جائے گی؟ کہے گا تسی آپس وچ تصفیہ کر کے نو تے زیادہ اچھا ہو سی۔ 3 سالہ بعد کیا آنا ہے؟ آپس وچ تصفیہ کر کے نو، بھئی 30 سال پہلے ہی ہمیں آپس میں تصفیہ کر لیں تو ہمارے 30 سال کی ساری محنتیں، رات دن کی کمائیاں، وہ سارا کچھ آپ اس نے وکیلوں ججوں نے انہوں نے عدالتوں نے کھا لیا۔ تو میرے دوستو، انسان بڑا تھوڑا وقت لے کر آیا ہے، اس تھوڑے وقت میں سارا کچھ کرنا ہے، اور اتنی اللہ نے انسان کو خوبیاں دی ہیں، اتنے کمالات دی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس انسان کو خود پیدا کیا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے جس کو رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنی قدر بھی کرنی ہے، اپنے جیسے اوروں کی قدر بھی کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر و فیض چلتا رہے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔